السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں کو آباد رکھے، خوش رکھے. آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں بات اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان کی زندگی بہت کم ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں اپنی بات کو اگر آگے کنوے کروں تو میں کچھ باتوں کو سمجھا کے ڈینائی کر سکوں، یہ ریلائز کروا سکوں کہ زندگی آسان نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا، بیڈ روزز نہیں ہے. جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت سٹرگل ہوتی ہے، بہت ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. بس میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. شاید میری اس کوٹیشن سے کہیں کوئی میری آواز سنی جا سکے اور مجھے سمجھا جا سکے، اور میں اس سرکل سے نکل سکوں. تو دنیا میں جانے سے پہلے میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی. جب میری شادی ہوئی میں بہت چھوٹی تھی. بہت چھوٹی کا مطلب کہ میں 19 سال کی تھی. میں بول دیتی ہوں 19 سال کی تھی میں، اور ہسبینڈ کی عمر آئی تھنک 42 تھی. بہرحال اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کریں گے. وہ یہ تھی کہ ماں باپ کا فیصلہ تھا، کچھ سہارے ماں باپ کا ہی ہوتا تھا. جیسے ماں باپ نے بولنا تھا ایسے ہی ہم نے کرنا تھا. ہمیں ایسے ہمارا ذہن ہی نہیں تھے، نہ ہمیں بنایا گیا تھا، نہ ہمیں کوئی سوچ تھی ایسی. امی نے اور بھائی نے اور ابو فیصلہ کرتے تھے. ابو، امی اور بھائی بڑے، انہوں نے میری شادی اس انسان سے کی، یہ جو انسان ہے اس سے کی. اور یہ تقریباً مجھ سے 32-33 سال بڑا تھا، یعنی کہ ایک جنریشن گیپ آ گیا بیچ میں. میں صرف یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میں شادی سے پہلے جو میری لائف تھی وہ یہ تھی کہ میں بڑا سٹرگلنگ پرسن تھی، بہت سینسٹیو پرسن تھی. میں ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑی تھی، کیونکہ سب کے شادیاں ہو گئی تھی. میں تھی پیچھے، صرف میں ہی تھی پیچھے امی اور ابو کے پاس، باقی سب شادی شدہ تھے. تو میں نے زندگی کی جہاں تک میں جنگ لڑ سکتی تھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ رہی تھی. میں نے 800 کی نوکری بھی کی ہے. میں نے 800 کی نوکری بھی کی ہے. ایک اسکول میں مجھے ٹیچنگ کرنی نہیں آتی تھی. آج سے لگا لیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، اتنا پرانا وقت نہیں تھا. 800 روپیہ وہ دیتے تھے اور میں نے اس میں ٹیچنگ کی تھی. اور میں ایک سرکل چلا رہی تھی جس کے اندر سے میرا کچھ نہیں ہوتا تھا. میں اپنے لیے کچھ نہیں لیتی تھی. ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ سٹینڈ ہونا ہے، ان کا بازو میں نے بننا ہے. میں نے کسی کو شو نہیں کرنا کہ میرے ساتھ ایسے مانگنے کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ کسی سے ہیلپ نہیں مانگی جا سکتی ہے. بہرحال میں نے 800 پہ نوکری بھی کی. اس کے بعد میں نے اس کو ساتھ جاری رکھا. ساتھ کسی کو اس میڈیکل کی سمجھ نہیں آئی زندگی میں. شاید آپ سمجھ سکو تو ضرور بتائیے گا. کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ پڑھائی شروع کر لیتی ہوں. پڑھائی شروع کرنے کے لیے کتابیں چاہیے تھیں، سمجھنے کے لیے بھی کتابیں چاہیے تھیں. میں کوئی اتنا بہت انٹیلیجنٹ لڑکی بالکل بھی نہیں تھی. میں اپنے آپ کو یہی سمجھتی ہوں. میں نے یہ میرا خدا دیکھ رہا ہے اور میرا دل دیکھ رہا ہے. اگر میری بات میں کوئی ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے تو میں معافی مانگ سکتی ہوں آپ سے، لیکن میں غلط نہیں ہوں. وہ اس لیے کہ میں نے بغیر کتابوں کے بلیو می کہ میں ایگزامینیشن میں اس پہ ہنس اس لیے رہی ہوں کہ مجھے رونا بہت آ رہا ہے کہ میں رونا نہیں چاہتی. تو میں نے بغیر کسی کتابوں کے، بغیر کسی ٹویٹر کے، بغیر کسی ہیلپ کے میں نے داخلہ اپنا بھیجا. کچھ کسی سے پیسے پکڑے، دوستوں اپنی جو ہوتی تھی میری فیمیلس، اس وقت 1300-1400 روپیہ درہم میں داخلہ ہوتا تھا، وہ بھیجا. تو 4 میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے، میری 4 دوستیں تھیں، بڑی گہری دوستی تھی ہماری. انہوں نے مل کے میرا داخلہ بھیجا، لیکن انہوں نے بھی مجھے تھوڑا سا ڈسکریج کیا کہ ہاں مشکل ہے، انہیں پڑھا کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے پیپر دینے جائے گی، کیسے کیا لکھے گی، بیٹھنے بڑا کما وہاں پہ. میں نے کہا نہیں، تو لکھ کر تو صحیح، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ ضرور دیں گے، میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے. اچھا، بغیر کسی کتاب کے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا میرا جرنلزم سبجیکٹ تھا، اور ساتھ سائیکالوجی تھا، ساتھ انگلش آئی تھنک. تو ایسے مطلب سبجیکٹ تھے میرے، ٹف سبجیکٹ تھے، میں نے رکھ لیے.
جو میرے سے ریلیٹڈ بالکل بھی نہیں تھے. جرنلزم پڑھنا بہت مشکل ہے. یہ پاک اسٹڈی اور ہسٹری سے بھی زیادہ مشکل ہے جرنلزم کو پڑھنا. بہت مشکل ہے. جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتہ ہوگا اس بات کا. میں نے داخلہ بھیج دیا. اس میڈیکل کو آپ زندگی میں ضرور کوٹ کیجیے گا. میرے نا ایکچوئل میں موبائل کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی آسانی پیدا کریں گے. میرے موبائل کا نا ایکچوئل میں رزلٹ اتنا اچھا نہیں، اس لیے آپ کو میرے فیس ایکسپریشنز اور وہ چیزیں صحیح سے کلیئر نہیں آ رہی. بہرحال میں نے پیپر دینے چلے گئی. یقین کریں پہلے پیپر ہے نا میں ہمیشہ گھر سے پریکٹس ابو کر کے بھجواتے تھے کہ اردو میں کیسے لکھتے ہیں. میرا رزلٹ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میرے بی اے کا جو تھا نا رول نمبر وہ 17,868 تھا. مجھے اردو میں لکھنا نہیں آتا تھا. ویسے میں گھر سے کر کے جاتی تھی نا پریکٹس. ابو مجھے کروا دے. اس وقت میں نے یہ پریکٹس نہیں کی کیونکہ ابو تھوڑے سے پریشان تھے کہ یہ کیوں پیپر دے رہی ہے، اس نے پڑھا کچھ نہیں، یہ کیسے کرے گی، کیا کرے گی. مطلب کوئی بھی مخالف کوئی بھی نہیں تھا، پریشان سب تھے کہ یہ کیسے کرے گی. بہرحال میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی. لڑکیاں جاننے والی تھی، میرے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، سب لوگ جاننے والے تھے. میں بیٹھ گئی. میں نے کسی سے ادھر سے پوچھا، میں نے کہا یار 17,868 کیسے لکھتے ہیں؟ تو اس نے مجھے لکھ کے دکھا دیا. اس نے بتا دیا. پھر میں یہ ریئلٹی بیس باتیں بتا رہی ہوں. انگلش کا پیپر جو سب سے بڑا بی اے کا ہوا سمجھا جاتا ہے، آؤٹ آف ہوتا ہے وہ سلیبس. اس کا کوئی سلیبس نہیں ہوتا. سب کچھ ہی میں نے جنرل نالج پہ دیا. میں صرف ایک کوٹ کر رہی ہوں، باقی آپ خود ہی سمجھ جائیے گا. میں نے صرف چند چیزیں پوچھی. یار سمری کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ایسے پوچھا. اس نے مجھے کہا تو پڑھ کے آئی ہے. وہ ایک سمیرا لڑکی ہوتی تھی. میں نے کہا تو بس مجھے بتا دے سمری کہتے کس کو ہیں. اس نے مجھے اردو میں فٹافٹ کچھ سمجھا دیا. پھر میں نے پوچھا ایڈیم کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ سے پوچھا. میں نے کہا مجھے ایڈیم دیکھنے نہیں ہے تم سے، تم مجھے صرف بتا دو کہ ایڈیم کہتے کسے ہیں. اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ میرے پاس بکس ہی نہیں تھی تو میں کہاں سے پڑھتی. بہرحال ایسے پوچھ کے کنسیپٹ کیا. اور میرے ایٹ لیسٹ میں نے سارے پیپر ہی اپنے جنرل نالج کی بیس پر اور خدا کے اوپر چھوڑ کر، میری کوئی نالج نہیں تھا میرے پاس اتنا کہ میں کہوں کہ میں بہت لائق تھی. نہ تو وہ دور نیٹ کا تھا، نہ تو ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی اتنی زیادہ. میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا کہ بڑی سختی ہوتی تھی ٹی وی پہ بھی. جب میرا رزلٹ آیا میں وہ دن نہیں بھول سکتی. میں کھڑی تھی صحن میں اور میرے بہنوئی تھے اس وقت. تو میرے ابو چھت پہ تھے. میرے بہنوئی نے ہاتھ پہ پیچھے نا مٹھائی پکڑی ہوئی. میں کچھ پریشان سی، مٹھائی اتنی لگی مجھے اس وقت. میں نے ان کو صرف یہ کہا کہ کتنوں میں رہ گئی یہ بتا دیں. میں نے کہا مجھے ڈرائے نہ، مجھے یہ بتا دیں اب میں کتنوں میں فیل ہوں، جلدی سے بتائیں. اس وقت نا گزٹ آتا تھا، پتہ نہیں کیا وہ لے کے مطلب اس پہ جا کے دیکھتے تھے اور اپنا نام چیک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ میرے بہنوئی کو بھی خوش رکھے. اب وہ اوپر سے سیڑھیوں کی نکر پہ ٹاپ کے پہ کھڑے تھے سننے کے لیے کہ کیا ہے. انہوں نے مجھے گلے لگا کے نا فوراً میرے بہنوئی نے تو میرا منہ میٹھا کروایا. تو پھر بھی پوچھنے رہی، مجھے رونا نہیں آتا. میں کہہ رہی تھی مجھے بتا تو دے میں کتنوں میں بھیجوں. میں نہیں ڈرتی، میں نہیں گھبراتی. مجھے بس انہوں نے ایک ورڈ بولا کہ تم نے وہ نمبر لیے جو کسی نے بھی نہیں دیے. میرے ابو بلیو میں کہ اس سیڑھی سے ٹاپ والی سیڑھی سے پہلی دفعہ وہ فارج کا بھی اٹیک تھا، پیرالائز کا بھی، وہاں سے نیچے گر گئے. ایک دم سے خوشی سے ان کو وہ بولتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے آگے نا اندھیرا آ گیا ایک دم سے. تو یہاں میں کوٹ کروں گی، یہ پیرنٹس کی دعائیں تھیں، بہت زیادہ دعائیں تھیں. میں تو یہاں بھی یہی کہوں گا میری نیت تھی، میری اپنی نیت تھی اور میری پیرنٹس کی دعائیں تھیں. میں یہ ساری باتیں آج آپ سے اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ زندگی بہت اسٹرگل ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ سے وفا کی، ان کی فرما برداری کی. میں نے ہمیشہ ہر رشتے کو نبھایا، ابھی تک نبھاتی آ رہی ہوں. میں نے کبھی کوئی دغا نہیں کہ ایسا کچھ کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹی. بہت ساری زندگی میں کمپلیکیشنز آتی ہیں. آپ کو بھی اندازہ ہے، بچے ہوئے، 5 بچے ہیں ہوئے. ہسبینڈ کی ایج زیادہ تھی اور گھر بھی اچھا خاصا بھرا ہوا تھا اور میں بہت چھوٹی عمر کی تھی. بہت دفعہ چھوڑنے کی کوشش کرتی تھی کہ چھوڑ دوں، نکل جاؤں اس سرکل سے. مجھے کہا بھی جاتا تھا چھوڑ دو. بہرحال میں نہیں چھوڑ سکی. میں یہاں میری اولاد میرے آگے آ گئی اور میں نے
ایٹ لیسٹ اس صفحے کو ہی پھاڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ نہیں، اتنی میں نے ڈالا، اس وقت اتنا ذہن نہیں تھا، لیکن یہ پتا تھا کہ یار اولاد کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے میری زندگی سے۔ اولاد کی زندگی وہی جینے لگ گئی۔ میں نے یہاں آ کے سرگودے میں میرے خیال میں نے بی اے کا رزلٹ بعد میں آتا ساری میری شادی ہوگی، اس کے بعد میں نے یہاں سرگودے یونیورسٹی کا پہلا بیچ تھا، میں نے ایم اے کیا، پھر میں نے بی ایڈ کیا، پھر میں نے ایم ایڈ کیا، پھر میں نے ایم فل کیا۔ تو اس کے بعد کچھ سیٹس آتی رہی ہر سیٹ میں سلیکشن میری ہو جاتی تھی، لیکن میرے سسرال مجھے جاب نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں جاب نہیں کرنی، بچے سنبھالنے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہاں پہ شارٹلی بولتی جاتی ہوں، یہاں بچے سنبھالنے کی بات آتی تھی۔ بہرحال وہ سب لوگ جو کہ جنہوں نے مجھے روکا، اللہ تعالیٰ ان کو جگہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کوئی کسر نہیں چھوڑی میری زندگی تباہ کرنے میں۔ اور سب لوگ نے مجھے بولا نہیں ہم نے نوکری نہیں کرنی، ہمیں نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ذرا بچے سنبھالو۔ میں چھوٹی بچے سنبھالتے گئے، اور اب عمر کے اس حصے میں آ گئے، ساری باتوں کو وائنڈ اپ کر دیتی ہوں۔ کوئی چاہو گے اس بات کو سننا تو میں ضرور سناؤں گی، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ بہت میڈیکلز لائف ہے، بہت سٹرگلنگ لائف ہے، بہت تکلیف دہ لائف بھی ہے۔ اب کچھ بیماریاں بھی ایسی جڑ گئی ہیں باڈی کے ساتھ جن کے ساتھ میں سروائیو نہیں کر پا رہی۔ انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی، اور ان بیماریوں سے میں لڑ ہی نہیں پا رہی۔ اب نہ تو امی دنیا میں ہے، نہ ابو دنیا میں ہے، نہ جیٹھ دنیا میں ہے، نہ ساس دنیا میں ہے، نہ خاوند دنیا میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اور آج جن بچوں کی خاطر قربانی دی تھی وہ بھی اپنے سفر پہ نکل گئے۔ وہ بھی اپنے سفر پہ نکل گئے سب سارے، ان کی بھی ایک زندگی، مجھے ان کو میری اپنی ایک سوچ، میں اپنی سوچ کو اگر مد نظر رکھوں اور میں یہ بات کروں تو مجھے کوئی اس میں نہیں ہے۔ بچوں نے بھی اپنی زندگی گزارنی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک دن اس بہت ساری باتوں کا ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا ماں ہمارا کیا قصور ہے، شادی تو آپ نے کی تھی۔ وہاں پہ میں بے بس ہو گئی۔ اور ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد میرا صرف ایک ہے کہ بہت سوچا کہ میں اپنی اللہ تعالیٰ سے ہی محبت قائم کروں۔ میں ہر اس عورت کی زبان بننا چاہتی ہوں، اور بنی بھی ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ اس تکلیف سے ہر عورت گزرتی ہے، اور بڑی شدید قسم کی گزرتی ہے، خاص طور پہ جب بچوں کو زبانیں لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنی کسی بھی محرومی کا شکار جب ماں کو ہی قرار دیتے ہیں کہ ماں تو کیوں نہیں بول رہی، ماما آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، ایسے کیوں نہیں کہا، آپ ایسی سیدھی کیوں ہیں، آپ ایسے کیوں نہیں بول رہی، آپ پڑھی لکھی تھیں، آپ نے نوکری۔ اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ اس کے پیچھے کتنی لمبی ہسٹری ہے، کچھ نہیں بتایا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیسے لائف گزاری۔ آج پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ بولوں، کیونکہ آج میں جن بیماریوں سے لڑ رہی ہوں نا وہ بڑی شدید ہیں، اور بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اور میرے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، میں اس لیے بھی نیٹ پہ کہ میں کچھ سیکھوں اور اپنے انڈیپینڈنٹ ہو سکوں۔ اگر میں اس وقت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو پائی تو اس وقت تو میں کھڑی ہو سکتی ہوں نا۔ جتنی زندگی بچی ہے میں اس کو کسی ڈپریشن یا انگزائٹی میں جا کے اپنے آپ کو پاگل کر کے بستر پہ لیٹ کے اپنے آپ کو ویسٹ مت کروں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور ساتھ دیں گے، مجھے پوری ہوپ ہے کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ تو میں انشاءاللہ میں اگر آپ مجھے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، میرے ویوز اچھے کر دیں گے تو انشاءاللہ میں بہت اچھی ویڈیوز بناؤں گی۔ میری کوکنگ بہت اچھی ہے، ڈیلی میں بہت اچھی چیزیں بنا رہی، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ لیکن میں بس ایک تو کہہ رہے نا کچھ ہے ہی نہیں، مجھے بنانا نہیں آتا، کچھ ایپس کا نہیں پتہ، مجھے ضرور گائیڈ کیجیے گا۔ ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں کچھ یہ چیزوں کا نہیں پتہ، کیمرہ کیسے کھولتے ہیں اس کا کیا ہے مجھے نہیں پتہ۔ میں مطلب اب گجریلا رکھا ہے، ایک طرف گاجریں ہیں، ایک طرف میں نے وہ سوپ کا رکھا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے
وہ میں بڑا اچھا کوکنگ کا میرا سیٹ اپ ہوتا ہے، سارا دن میں کھانے اچھے بنا لیتی ہوں. نماز میری ماشاءاللہ سے میں بہت اچھے طریقے سے خود کوشش ہوتی ہے. میں نے قرآن پاک کو بڑے تفسیر سے پڑھا، پوری کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے پڑھنے کی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بھی. تو اگر آپ سب لوگ میرا ساتھ دو گے تو میں اس بیماری سے بھی لڑ سکوں گی. اور بہت مشکل لائف ہوتی ہے، اس بیماری سے بھی لڑ سکوں گی. اور میں ان تمام چیزوں سے نکلنا چاہتی ہوں جو مجھے جینے نہیں دے رہی. میرے کان پھٹ جاتے ہیں، دماغ پھٹ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں بھول جاؤں ان چیزوں کو، ان زخموں کو بھول جاؤں، لیکن نہیں بھولتے. کہ میں بھولنا چاہتی ہوں بیزی ہو کے، کہ بس اتنا ٹائم ہی نہ بچے کہ یار میں سوچوں. میری باتوں پہ ضرور مجھے گائیڈ کیجیے گا، مگر یہ میری لاسٹ ہوپ ہے. اس کے بعد میرا وہ کہتے ہیں نا، وہ کہانی تھی کہ لیف کو وہ پینٹ کر دیا تھا اس نے خودکشی سے پہلے. تو بس اس طرح سے ہی میری کچھ سٹوری ہے. تو آپ لوگ میری ضرور میں یہ کوئی پروموشن کے لیے یا کچھ اس کے لیے نہیں کر رہی. میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ آج میں ان بیماریوں سے بھی لڑ رہی ہوں، لیکن میرے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ میرے پاس ایجوکیشن ہے، دماغ ہے. اگر آپ لوگ ساتھ دو گے تو تھوڑا موٹیویشنل موٹیویٹ کریں گے، مجھے اچھے لائکس ملیں گے، ویوز ملیں گے، تو میں انشاءاللہ وہ چیزیں بھی خرید پاؤں گی، میں مینیج کر سکوں گی. مجھے اپنے ہنر کو، اپنے ایکسپیرینس کو دنیا میں دے کے جاؤں گی، بجائے اس کے کہ سب کچھ ہی اپنے ساتھ قبر میں لے جاؤں. اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بلکہ تکلیف ہی دیتا ہے کہ یار اتنی ڈگریاں، اتنا ہنر میں لے کے دنیا سے ایسے ہی جا رہی ہوں. تو ضرور اس معاملے میں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.